Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi, hello everyone. I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और वीडियो के साथ, और ये है वीडियो जो बिगनर्स का सीरीज चल रहा है उसका है पार्ट 31। तो चलें देखते हैं। ये हेडलाइन है जी, उलमा टीम टू विजिट काबुल फॉर टॉक्स ओवर क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी। उलमा टीम यानी उलमा का एक वफद टू विजिट जो टू के बाद वर्ब आ जाए तो समझो कि वो काम, अगर टू पहले आ जाए तो समझे कि वो काम होने वाला है यानी हुआ नहीं है। टू विजिट यानी विजिट करने वाली है काबुल का विजिट करने वाली है। किस लिए? फॉर टॉक्स, बात करने के लिए। किस चीज़ के ऊपर? ओवर, क्रॉस बॉर्डर यानी क्रॉस बॉर्डर यानी सरहद पार के ऊपर। हॉस्टिलिटी का मतलब है तलखी या नफ़रत या अदावत। तो जो तलखी हो रही है सरहद पार जो दोनों ममालिक है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, तो उसके ऊपर उलमा का एक वफद जाएगा और उसके ऊपर बात करेगा। तो चले डिटेल में देखते हैं ताकि आपको सीखने की कुछ चीज़ें आपको मिल जाएं। डिटेल है जी, अ 4 member delegation of Pakistani ulama will visit Afghanistan for reconciliation dialogue to halt the cross-border hostility in Chaman after 2 attacks by Afghan forces within 5 days. A 4 member delegation, एक 6 अफराद पर मुश्तमिल डेलीगेशन यानी वफ़द ऑफ पाकिस्तानी उलमा, जो पाकिस्तान की उलमा का 4 रुकनी जो वफ़द है, विल विज़िट अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान का विज़िट करेगा, दौरा करेगा, फॉर रिकन्सिलिएशन डायलॉग। रिकन्सिलिएशन का मतलब है कि मुफ़ाहमत या मुफ़ाहमती डायलॉग यानी मुफ़ाहमती बातचीत करने के लिए। किस लिए? टू हॉल्ट द क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी। हॉल्ट का मतलब है यानी टू हॉल्ट का मतलब है टू स्टॉप यानी रोकने के लिए। टू स्टॉप भी आता है और टू हॉल्ट भी आता है, तो यानी रोकने के लिए। द क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी यानी जो क्रॉस बॉर्डर सरहद पार जो नफ़रत है या अदावत है या तलखी है उसको रोकने के लिए। इन चमन में, चमन जो पाकिस्तान का इलाका है बॉर्डर के साथ, वो चमन है, और जो क्रॉस अपोजिट उनका एरिया है वो है स्पिन बोल्दक। तो ये याद रहे कि ये पाकिस्तान का इलाका है बलूचिस्तान में चमन। इन चमन में आफ्टर 2 अटैक्स यानी कब ये उलमा जा रहे हैं? आफ्टर 2 अटैक्स, जो 2 अटैक्स हुए, 2 हमले हुए हैं बाय अफ़गान फोर्सेस यानी अफ़गान फोर्सेस की, अफ़गान फ़ौज की तरफ से। विद इन 5 days यानी 5 दिनों में। किलिंग 1 civilian एंड इंजर्ड 15 others यानी जिसके नतीजे में किलिंग 1 civilian यानी जिसमें एक बंदे को मारकर और इंजर्ड 15 others और जो कि उसके अलावा 15 ज़ख्मी हैं। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेड, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उन्होंने कहा। कब कहा? संडे यानी इतवार को, संडे को। यहाँ तक क्लियर है। द अफगान बॉर्डर फोर्सेस ओपन अनप्रोवोक्ड एंड indiscriminate fire for the second time in 5 days। कह रहे जी, द अफगान बॉर्डर फोर्सेस ओपन, उन्होंने खोला। क्या खोला? अनप्रोवोक्ड यानी बिला इश्तिहाल। अनप्रोवोक्ड का मतलब है बिला इश्तिहाल, और बिला इश्तिहाल का मतलब है उर्दू में कि ऐसी चीज़ जब कोई वजह मालूम ना हो, कोई बग़ैर वजह बताए आप किसी को के ऊपर गुस्सा करें ना, मतलब कोई चीज़ उसके दरमियान कोई चीज़
کوئی تلخ کلامی یا کوئی اس طرح کا کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی، لیکن بس آپ وہ چیز کر لیتے ہیں، تو بلا اشتعال. اینڈ انڈسکریمنیٹ اور انڈسکریمنیٹ، ڈسکریمنیٹ کا مطلب ہے، انڈسکریمنیٹ کا مطلب ہے اندھا دھن فائر. انڈسکریمنیٹ فائر کا مطلب ہے اندھا دھن فائر. یعنی اندھا دھن کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ آگے دیکھیں ہی نہ کہ کیا ہونے والا ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو مارنا ہے، بس آپ آنکھیں بند کر کے بس وہ کری جا رہے ہیں وہ فائر، تو اس کو کہتے ہیں اندھا دھن فائرنگ. فار دا سیکنڈ ٹائم، یعنی یہ دوسری مرتبہ ہے، ان 5 days، یہ 5 دنوں میں یہ دوسرا حملہ ہے یہ جو اندھا دھن فائر کا ہو رہا ہے. ان بلوچستان چمن سٹی، یعنی بلوچستان کے جو چمن سٹی ہے وہاں پر. اکارڈنگ ٹو لیویز آفیشلز، اکارڈنگ ٹو لیویز آفیشلز، یعنی لیویز آفیشلز کے مطابق، اکارڈنگ کا مطلب ہے کے مطابق، افغانستان فورسز فائرڈ ملٹیپل artillery راؤنڈز. جو افغان فورسز ہے فائرڈ، انہوں نے یعنی فائر کر لیا ملٹیپل، متعدد، ملٹیپل کا مطلب ہے متعدد، کئی، artillery راؤنڈز. artillery راؤنڈز کا مطلب ہے یعنی توپخانے کے جو ہے نا گولہ بارود. artillery کہتے ہیں توپخانے کو، اور راؤنڈز کہتے ہیں یعنی گولہ بارود کو. کس کے اوپر؟ اپن دا سویلین پاپولیشن. اپن دا سویلین پاپولیشن، اپن کا مطلب ہے کہ اوپر، دا سویلین پاپولیشن یعنی سویلین جو پاپولیشن ہے، آبادی ہے، ان کے اوپر. اراؤنڈ دا بوگرا روڈ اینڈ کسٹم ہاؤس ایریاز. اراؤنڈ کا مطلب ہے اراؤنڈ کا مطلب ہے یعنی ارد گرد. کہاں ارد گرد؟ دا بوگرا روڈ اینڈ کسٹم ہاؤس ایریا، یہ یعنی بوگرا روڈ اور کسٹم ہاؤس کا جو ایریا ہے وہاں کے ارد گرد. ٹو وچ دا پاکستانی اتھارٹیز ریسپونڈیڈ بیفٹنگلی. ٹو وچ جس کا، دا پاکستانی اتھارٹیز جو پاکستان کی اتھارٹیز ہیں، یعنی وہاں پہ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، رسپونڈڈ یعنی انہوں نے، رسپونڈڈ کا مطلب ہے انہوں نے جواب دیا. بیفٹنگلی، بیفٹنگلی کا مطلب ہے مناسب طریقے سے، یعنی جس کا دا پاکستانی اتھارٹیز نے رسپونڈڈ جواب دیا، بیفٹنگلی یعنی مناسب طریقے سے جواب دیا. They added that یعنی انہوں نے، they added کا مطلب ہے انہوں نے مزید کہا کہ دا پاک افغان بارڈر، جو پاک افغان بارڈر سیکورٹی فورسز، جو پاک افغان بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں، فلیگ میٹنگ واز پوسٹ پون. انہوں نے یعنی جو فلیگ میٹنگ ہوتا ہے، فلیگ میٹنگ اس کو کہتے ہیں جب کسی مطلب ان حالات میں جو متنازع حالات ہوتے ہیں وہاں پہ کسی ملک کا وہ فلیگ کا جھنڈا اٹھاتے ہیں اور دوسرا پھر جھنڈا اٹھاتے ہیں، مطلب وہ ایک ملاقات کرتے ہیں جنگ کی دوران کہ جب کوئی تنازع وغیرہ ہوتا ہے تو امن کے لیے. تو وہ کہہ رہے کہ جو فلیگ میٹنگ واز پوسٹ پونڈ، یعنی جو فلیگ میٹنگ تھا اس کو پوسٹ پونڈ کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، سٹاپ کر دیا گیا. اپن دا ڈپارچر آف دا علماء ڈیلیگیشن، کس چیز کے اوپر؟ اپن دا یعنی کے اوپر، کس چیز کے اوپر؟ ڈپارچر آف دا علماء ڈیلیگیشن، یعنی جو علماء کا وفد ہے ان کا روانگی کے اوپر. however تاہم، روٹین آپریشنز یعنی جو روٹین کے معاملات ہیں، ان دا سویلین ایریاز ور ریسٹورڈ. ور ریسٹورڈ یعنی وہ بحال ہے. however روٹین آپریشنز ان دا سویلین ایریاز، جو تاہم جو روٹین کے جو روزانہ کے معمولات ہیں، ان دا سویلین ایریاز جو سویلین ایریاز ہیں، علاقے ہیں، وہاں پہ ور
ریسٹورڈ یعنی وہ بحال ہے، بحال کر دیا گیا ان کو، آن بوتھ سائڈس دونوں اطراف سے، دونوں اطراف میں، آف دا چمن بارڈر یعنی چمن بارڈر اور جو پار کا علاقہ ہے وہاں پہ جو معمول کے معاملات ہیں ان کو بحال کر دیا گیا. ایٹ لیسٹ 9 civilians at least 9 civilians were killed. یعنی کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو 9 civilians ہیں وہ ہلاک ہو گئے. And over 45 civilians were injured. یعنی 9 جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اور جو 45 سے زیادہ ہے over 45 یعنی 45 سے زیادہ civilians were injured یعنی وہ زخمی ہو گئے. In the firing of artillery shells by Afghan forces from December 11 to 15, told the media Superintendent Chaman. کہہ رہے جی over 45 civilians were injured، جو 45 بندے ہیں وہ injured ہے، زخمی ہو گئے. in the firing of artillery یعنی کس چیز میں، جو artillery کا توپ خانے کا جو فائرنگ ہے، شیلنگ ہے، by افغان فورسز افغان فورسز کی طرف سے، from December یعنی دسمبر سے، from December یعنی 11 دسمبر سے لے کر to 15 یعنی 15 دسمبر تک، یہ 5 دنوں میں told the media Superintendent چمن یعنی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا، کس نے، سپرنٹینڈنٹ آف چمن یعنی چمن کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے کہا. یہاں تک کلیئر ہے. The Ministry of Foreign Affairs فرائیڈے، جو منسٹری آف فارن افیئر ہے یعنی جو منسٹری جو وزارت خارجہ ہے، جمعے کو سمن، انہوں نے سمن کا مطلب ہے سمنڈ یعنی انہوں نے طلب کر لیا. سمن کہتے ہیں طلب کرنا کسی چیز کو، کسی بندے کو، تو انہوں نے سمنڈ یعنی طلب کر لیا کس کو، دا افغان چارج ڈی افیئرز. افغان چارج ڈی افیئرز کا مطلب ہے کہ نائب سفیر کو طلب کر لیا. کیا نام ہے اس کا، سردار احمد شکیب، جو افغانستان کا پاکستان میں نائب وزیر خارجہ ہیں، نائب سفیر ہیں. احمد شکیب، سردار احمد شکیب اس کو سمن جاری کر دیا یعنی اس کو طلب کر لیا وزارت خارجہ میں، یعنی اس کو طلب کر لیا. اینڈ ایکسپریسڈ، اور ایکسپریسڈ کا مطلب ہے یعنی اظہار کر دیا، کس چیز کا اظہار کر دیا، اٹس اسٹرانگ کنڈمنیشن یعنی شدید مذمت. اسٹرانگ کنڈمنیشن کا مطلب ہے شدید مذمت کی انہوں نے. آف دا ریسنٹ انسیڈنٹس آف unprovoked cross border shelling by the Afghan border security forces in the Chaman Spin Boldak area. یعنی اس کو طلب کر لیا اور شدید مذمت کی، اسٹرانگ کنڈمنیشن کی، آف دا ریسنٹ انسیڈنٹ یعنی جو حالیہ واقعات ہیں اس کے اوپر، آف unprovoked cross border shelling یعنی جو بلا اشتعال، unprovoked cross border shelling جو سرحد پار سے جو شیلنگ ہے یعنی بلا اشتعال، اس کے بارے میں. بائی دا افغان بارڈر سیکورٹی فورسز یعنی جو افغان سیکورٹی فورسز کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ ہوئی ہے. کہاں پہ، ان دا چمن اسپین بولدک ایریا یعنی چمن اور اسپین بولدک ایریا میں. ریزلٹنگ یعنی رزلٹ کے طور پر، کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا، ریزلٹنگ نتیجہ یہ رہا، ان لاس آف لائف یعنی جانی نقصان، انجریز اور زخمی ہوئے، اینڈ ڈیمیج ٹو پراپرٹی
اور ڈیمیج ہوا یعنی نقصان پہنچا کس چیز کو؟ ٹو پراپرٹی یعنی مال اسباب کو، گھروں کو اور مال مویشیوں وغیرہ، اس میں ساری چیزیں، پراپرٹی میں ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی مال اسباب اس کو نقصان پہنچائے یعنی ڈیمیج ہوئے نتیجتاً۔ تو گائز یہ تھا اسٹوڈنٹس آج کا پارٹ 31۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔